بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب جو کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، اس کے حوالے سے ہمارے اسباق چل رہے ہیں، اور اس میں نیت کے حوالے سے منوی کے متعین ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اور ہماری گفتگو کل جو جہاں پر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعين العبد قولا وإنما يتعين بفعله كالحانس في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا۔ یہاں تک جو ہے وہ گفتگو ہماری ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ اختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد۔ اب یہاں سے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے فوائد، یعنی جو عبادتیں فوت شدہ ہیں، بالخصوص نمازیں، تو اگر یہ کثیر ہو جائیں، کیونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی کہ اگر قضا ہے تو اس کو بہرحال متعین کرنا پڑے گا، اور ادا کے اندر تعین اور عدم تعین کے معاملات تھے۔ نمازوں کو متعین کیا جائے گا، روزوں کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے رمضان کے روزے۔ حج من وجہن قسم اول سے تعلق رکھتا ہے، من وجہن قسم ثانی سے، یہ ساری باتیں کل ہم نے کی تھی۔ تو آخر میں آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ قضا کے اندر بہرحال تعین ضروری ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو۔ اچھا، اگر جو فوت شدہ نماز وغیرہ ہے وہ اگر ایک آدھ ہوں یا روزے وہ ایک آدھ ہوں تو بندہ جو ہے وہ متعین ان کو بآسانی کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے گزشتہ سال کے رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا تھا، رہ گیا تھا، تو اب وہ یہ نیت کرتا ہے کہ گزشتہ سال کے رمضان کا جو میرا روزہ تھا میں وہ اس کی قضا کر رہا ہوں، یا اسی طرح سے کوئی چند ایک نمازیں ہوں تو ان کی وہ جو ہے وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر یہ کثرت میں ہو تو پھر کیسے متعین کرے گا؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کی جو ہے وہ 5 سال، 10 سال، 15 سال کی نمازیں ہوں، 5-10 سال کے روزے ہوں اس کے،
تو اب وہ اگر اس کی قضا کی صورت بناتا ہے تو کیسے بنائے گا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ اگر فوت شدہ عبادتیں جو ہیں وہ کثیر ہو جائیں تو اختلفو فی اشتراک تعیینی، فقہا نے اس معاملے میں تعیین کے شرط ہونے کے حوالے سے اختلاف کیا ہے، تعیین کے شرط ہونے کے حوالے سے اختلاف کیا ہے لتمییز الفروض المتحدۃ من جنس واحد، کس وجہ سے تعیین جو ہے، کون سی تعیین میں، کہ بندہ جو ہے وہ ایک ہی جنس کے جو ہے وہ فرائض کے اندر تمییز کرنے کے لیے جو تعیین کرتا ہے، اس شرط کے اندر فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ والاصح، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہ ان کان علیہ قضاء من رمضان واحد، من رمضان واحد، اگر کسی کے اوپر جو ہے ایک ہی رمضان کے روزے جو ہیں وہ قضا ہیں، صحیح قول بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر ایک ہی رمضان کے روزے جو ہیں وہ واجب ہیں، یعنی ان کی قضا کرنی ہے، تو فصام یوما نادیا عنہ، تو ارشاد فرماتے ہیں جی، تو اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی رمضان کے روزے، ان کانا علیہ قضاء من رمضان واحد، ایک ہی رمضان کے روزے جو ہیں ان کی قضا لازم ہے، تو فصام یومن نادیا عنہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا، اس میں اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے کہ رمضان کا ایک روزہ ہے، یعنی ایک رمضان کے ایک دن کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، ایک رمضان کے ایک دن کا روزہ ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ گزشتہ سال کے رمضان کا ایک روزہ ہے، تو فرماتے ہیں فصام یومن ناویا عنہ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یوں کرے گا کہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اسی رمضان کی نیت سے، ولیکن لم یعین انہ صام عن یوم کذا، لیکن وہ یہ متعین نہیں کرے گا کہ فلاں دن کا روزہ اس نے رکھا ہے، تو فرماتے ہیں فإنہ یجوز، یہ اس کے لیے نیت اتنی بھی جائز ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پر اگر رمضان کا جو ہے وہ روزہ تھا اور رمضان المبارک کا مثال کے طور پر 10واں روزہ تھا جو اس کی قضا ہو گئی تھی، اب وہ اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں گزشتہ رمضان کے ایک روزے کی نیت کرتا ہوں تو بالکل درست ہو جائے گا، متعین کرنا ضروری نہیں ہوگا کہ 10واں روزہ جو میرا قضا ہوا تھا اس کی میں نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين انه صائم عن رمضان سنة كذا، اچھا اگر دو رمضان ہوں، مثال کے طور پر دو رمضان ہیں اور ان میں سے ایک ایک روزہ اس کا قضا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں ولا یجوز فی رمضانین، دو رمضان کے معاملے میں یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے نیت کرنا، ما لم یعین انہ صائم عن رمضان سنتی قضا، جب تک یہ متعین نہ کر لے کہ وہ فلاں سال کے رمضان کے کا روزہ رکھنے والا ہے، مثال کے طور پر 2022 میں ایک رمضان میں اس کا ایک روزہ قضا ہو گیا تھا اور 2024 میں ایک رمضان میں ایک روزہ قضا ہو گیا تھا، تو اب یہ مطلقاً رمضان کی کسی بھی روزے کی نیت نہیں کرے گا بلکہ یہ متعین کرے گا کہ فلاں رمضان یعنی 2022 والے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو اب متعین کرے گا،
روزے کا جو ہے وہ دن تو وہ متعین نہیں کرے گا، لیکن جس سن کا روزہ ہوگا، جس سال کا روزہ ہوگا، اس رمضان کو متعین بہرحال نیت میں کرے گا۔ اچھا، وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ وَيَوْمِهَا بِأَنْ يُعَيِّنْ ظُهْرَ يَوْمٍ كَذَا۔ اور جہاں تک نماز کے قضا کا معاملہ ہے، یہ تو روزے کے متعلق انہوں نے فرمایا، اور جہاں تک نماز کے روزے کا نماز کی قضا کا معاملہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں نیت جائز نہیں ہوگی ما لم یعین الصلاۃ، جب تک کہ وہ نماز کو بھی متعین نہ کرے، و یومہا، اور نماز کے دن کو بھی متعین نہ کرے، تب تک وہ نیت درست نہیں ہوگی۔ بِأَن یعین ظہر یوم کذا، وہ ایسے کہ وہ کہے گا کہ میں فلاں دن کے ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یعنی اس کی قضا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دن کی بھی تعیین ضروری ہوگی اور نماز کی بھی تعیین ضروری ہوگی، دونوں چیزوں کو وہ متعین کرے گا۔ او لو نوا اول ظہر علیہ او آخر ظہر علیہ جازا، یہ وہ صورت ہے جو ہمارے اکثر علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو کئی کتابوں میں جو قضا نمازوں کے حوالے سے مذکور ہے، جیسے امیر علیہ سنت کی کتاب ہے قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں بھی یہ آپ کو ملے گا طریقہ جو آپ نے فرمائے کہ یا تو بندہ جو ہے وہ یوں نیت کرے کہ میرے اوپر جو ہے پہلی یا آخری جو ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی، وہ میں ادا کر رہا ہوں، یعنی میں اس کی قضا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ ایک سال کی جو ہے وہ نمازیں تھیں اور ظہر کی تھیں، تو اب وہ نیت کرے گا جو پہلی ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس کی نیت کرتا ہوں، یا آخری جو ظہر کی نماز میری قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کر رہا ہوں پڑھنے کی۔ تو یوں جو ہے پہلی جب وہ پڑھ لے گا تو وہ مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد والی جو ہوگی وہ پہلی بن جائے گی، پھر جب اسے پڑھے گا تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی، اور اسی طرح آخر کا معاملہ بھی ہے، جو آخری وہ پڑھ لے گا تو اس سے پہلے والی جو ہے وہ آخری بن جائے گی، پھر اسی طرح اس کو پڑھ لے گا تو اس سے پہلے والی آخری بن جائے گی، کہتے ہیں اس طرح سے بھی جائز ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُخْلِصُ لمن لم يعرف الاوقات الفائتة، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے خلاصی ہوگی اس شخص کے لیے کہ جس کو فوت شدہ اوقات کا علم نہ ہو، اب اشتبہت علیہ، یا اس پر فوت شدہ نمازیں مشابہ ہو جائیں یا مشتبہ ہو جائیں کہ کون کون سی جو ہے وہ میری نمازیں کس کس دن کی جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی، اس انداز میں اگر وہ کرے گا تو اس کی یہ نیت بھی درست ہو جائے گی اور وہ نمازیں بھی درست ہو جائیں گی۔ او اراد تسہیل علی نفسہ، یا پھر وہ اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی اور سہولت کرنا چاہتا ہے تو اس بنیاد پر وہ اپنی نماز جو ہے وہ جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ لے گا اس نیت کے ساتھ تو درست ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ، اور محیط میں ذکر کیا ہے کہ ان نیت التعیین فی الصلاۃ لم تشترط باعتبار ان الواجب مختلف متعدد، محیط میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز میں تعیین نیت کی شرط نہیں ہے، ان نیت التعیین فی الصلاۃ لم تشترط، کہ تعیین نیت کی جو شرط ہے وہ نماز میں نہیں ہے، بے اعتبار ان الواجب مختلف متعدد، اس اعتبار سے کہ واجب جو ہیں وہ مختلف ہیں اور متعدد ہیں، یعنی اس حیثیت سے تعیین نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، بل بے اعتبار ان مراعۃ الترتیب واجب علیہ، لیکن اس اعتبار سے تعیین نیت اس کے اوپر شرط ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ترتیب کی رعایت کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ ولا يمكنه مراعاة الترتیب الا بنیت التعیین، اور ترتیب کی رعایت کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ نیت کو متعین نہ کر لے۔ یعنی ترتیب کے اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تعیین اسے کرنی ہوگی، یعنی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا، اور ترتیب کا خیال وہ کیسے رکھے گا؟ جب وہ نیت میں اس نماز کو متعین کرے گا۔ حتی لو سقط الترتیب بکثرت الفوائد یکفیہ نیت الظہر لا غیر۔ تو یہ اب بات ہو رہی ہے صاحب ترتیب کی۔ تو جو صاحب ترتیب ہوتا ہے، صاحب ترتیب کا آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کی جو ہے وہ 5 سے کم نمازیں فوت ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالترتیب ان نمازوں کو ادا کرے گا۔ اگر وہ جو ہے مثال کے طور پر اس کی صرف ایک نماز قضا رہتی ہے، تو جب تک اسے نہیں پڑھے گا دوسری پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی جو ہے یوں قضا نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، حتیٰ لو سقط ترتیب، 5 سے اوپر جب چلا جائے گا تو ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ تو اگر ترتیب ساقط ہو جائے بکثرت الفوائد، کثرت فوائد کی وجہ سے، تو یکفی ہی نیت الظہر لا غیر، تو اب اسے جو ہے ظہر کی نیت ہی کافی ہوگی، نہ کہ غیر کی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اب محض نماز کی نیت ہی اسے کافی ہوگی، تعیین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ محیط میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَهَذَا مشکل، لیکن اس بات کے اندر جو ہے تھوڑا سا اشکال ہے، اشکالات اس میں آ سکتے ہیں۔ وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، اور وہ بات جو ہمارے اصحاب نے بیان کی، جیسے کہ قاضی خان وغیرہ خلاف ہو، اور وہ بات جو ہمارے اصحاب یعنی امام قاضی خان اور ان کے علاوہ دیگر فقہا نے بیان کی، وہ اس کے برخلاف ہے۔ وہو المعتمد کذا فی التبیین، اور وہی معتمد ہے جیسے کہ تبیین کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے اوپر جو ہم نے محیط سے اوپر جو قول بیان کیا تھا کہ اس میں تعیین کرے گا، تو وہ جو ہے صحیح قول ہے، بہتر اور مناسب قول ہے۔ اور اس میں بھی آخر میں ہم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو سہولت بھی ہوگی اسے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تعیین بھی ہو جائے گی کہ اب پہلی نماز جو قضا ہوئی تھی اس کی، یا آخری نماز جو قضا ہوئی تھی، یہ والی صورت حال۔ تو بہرحال ہم محیط کے قول کو زیادہ معتمد نہیں مانیں گے اس مقام پر، کہ جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کثرت یعنی جہاں پر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے اور فوائد کی کثرت ہو جاتی ہے، تو وہاں پر تعیین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور معتمد اسی کو مانیں گے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ وقالو فی التیمم، اب تیمم کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فقہا نے تیمم کے حوالے سے فرمائے کہ لا یجب التمییز بین الحدث والجنابۃ حتی لو تیمم الجنب یرید به الوضوء جاز خلافا للخصاف۔ دیکھیں تیمم میں نیت جو ہے وہ شرط ہے، جیسے کہ پیچھے یہ بات ہم نے بیان کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم میں تعیین منوی اور تمییز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی کیونکہ تیمم مختلف چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اور اس پر غسل واجب ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بے وضو ہے، حدث کی حالت میں ہے، اور نماز کے لیے یا جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس پانی وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنبی شخص ہے، تو کیا وہ تیمم کی نیت میں جنابت، غسل جنابت یا جنابت کے حوالے سے طہارت کی نیت کرے گا؟ اور کوئی محدث ہے اور وہ حدث اصغر سے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے، حدث اصغر سے طہارت کی طرف جانے کے لیے، کیا وہ تیمم کے اندر حدث اصغر سے طہارت حاصل کرنے، حدث اصغر سے طہارت کی طرف جانے کی نیت کرے گا؟ کیا تمییز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قالو فی التیمم، فقہا نے فرمایا تیمم کے متعلق کہ لا یجب التمییز، تمیز کرنا واجب نہیں ہے تیمم کرنے والے کے اوپر، بین الحدث والجنابت، حدث اور جنابت کے درمیان۔
حتیٰ یہاں تک کہ لو تیمما الجنوب، اگر جنبی شخص نے جس کے اوپر غسل واجب ہے اس نے اگر تیمم کیا، یریدو بھی الوضوء، اور اس کا اس تیمم کرنے سے ارادہ وضو کا ہو، تو جاز، یہ تیمم اس کا جائز ہوگا، اور غسل کی طرف سے بھی یہ تیمم کافی ہوگا، خلاف للخصاف، خصاف، برخلاف امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمییز کرنا ضروری ہے، لِکَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تیمم ہے یہ حدث کے لیے اور جنابت کے لیے ایک ہی طریقے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس میں آپ فرق کیسے کریں گے کہ آپ حدث کے لیے کر رہے ہیں یا جنابت کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ نیت میں تعین کے ذریعے ہی کریں گے۔ تو اس لیے امام خصاف فرماتے لِکَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، کیونکہ تیمم حدث اور جنابت دونوں کے لیے ایک ہی طریقے پر واقع ہوتا ہے، فَيُمَيِّزُ بِالنِّيَّةِ، لہٰذا یہ نیت کے ذریعے ہی الگ الگ ہوگا، كالصلاة المفروضة، جیسے فرض نمازیں، ظہر کی بھی عصر کی بھی ایک ہی جیسی ہیں، 4 رکعتیں ہیں، لیکن آپ نیت میں تعیین کریں گے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، یا ان کی بالخصوص جو قضا ہے اس میں آپ تعیین کریں گے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ تیمم میں بھی آپ کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک ہی طرح ہے، اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، پیچھے جو گزرا تھا کہ جو نیت ہے اور تعیین ہے یہ دو عبادتوں یا عبادت اور عادت میں فرق اور تمیز کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے امام خصاف فرماتے ہیں کہ اسی اصول کے مطابق یہاں پر بھی ہم، چونکہ دونوں چیزوں کے لیے ایک ہی طرح سے تیمم کیا جاتا ہے، اس لیے ہم دونوں میں فرق کرنے کے لیے نیت کریں گے الگ الگ اعتبار سے، ٹھیک ہے، جیسے فرض نمازوں میں ہوتا ہے۔ قالوا ولیس بصحیح، فقہاء اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی امام خصاف نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ معتمد نہیں ہے، لأن الحاجت الیہا لیقع طہارت، فرماتے ہیں کہ تیمم کی طرف حاجت اس لیے ہوتی ہے، اب ان کی دلیل سنیے فقہا کی، وہ کہتے ہیں کہ تیمم کی طرف اس لیے حاجت ہوتی ہے تاکہ تیمم بطور طہارت کے واقع ہو جائے، وَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةً جَازَ أَن يُؤَدِّيَ بِهِ مَا شَاءَ، تو جب تیمم کے ذریعے طہارت حاصل ہو گئی تو اس کے ذریعے بندہ جو بھی چاہے ادا کر سکتا ہے، لِأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا لَا غَيْرَ، کیونکہ شرائط میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شرائط کی موجودگی کی رعایت کی جاتی ہے، نہ کہ ان کے غیر کی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے تو طہارت تیمم سے حاصل ہو گئی، تلاوت قرآن کے لیے طہارت شرط ہے، اس کو چھونے کے لیے تو تیمم سے حاصل ہو گیا، تو ہم نے شروط کی رعایت کر لی، اور ان کا وجود جب پایا گیا اس شرط کا کسی بھی ایسے عمل کے اندر جہاں طہارت ضروری تھی، تو ہم اس کے ذریعے کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حدث اور جنابت کی تمیز ہم اس میں الگ کریں۔ اللہ ترى انہ لو تیمم للعصر جاز له ان یصلی به غیرہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے لیے تیمم کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عصر بھی پڑھ سکتا ہے اور عصر کے علاوہ کوئی اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب کا وقت آ گیا تو اب دوبارہ تیمم کرنا ضروری تھوڑی ہوگا، وہ جو ہے وہ مغرب کی نماز بھی اسی تیمم سے پڑھے گا۔ تو اگر اس میں جو ہے وہ تمییز کرنا ضروری ہوتا تو پھر عصر کے لیے جو تیمم کیا تھا وہ مغرب میں کافی نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہماری دلیل اس حوالے سے کافی مضبوط ہے کہ تیمم کا اصل مقصد ہے طہارت حاصل کرنا، اور وہ بہرحال مطلق نیت سے حاصل ہو جائے گا، تعیین کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اچھا، ضابطۃ فی هذا المبحث، اس بحث کے اندر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ
ایک اصول بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ التعیین لتمییز الاجناس، اس بات کو سمجھیے گا، فرماتے ہیں تعیین جو ہوتی ہے وہ اجناس کے اندر فرق اور تمییز کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اجناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے منطق وغیرہ میں اور اصول فقہ وغیرہ میں جو ہے وہ جنس پڑھا ہوگا، جیسے منطق میں جو ہے وہ جنس کہتے ہیں کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ اصول فقہ میں جنس، یہ فقہ کے اندر جنس کس کو کہتے ہیں؟ ہوا لفظ مقول علی متفقین بالاغراض، ایسا لفظ جو کثیر ایسی چیزوں پر بولا جائے جو متفق بالاغراض ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو نیت کے متعلق بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو تعیین کی جائے گی نیت میں، یہ اس لیے کہ مختلف اجناس کے درمیان جو ہے وہ تمییز پیدا ہو، یہ ضابطہ اور قاعدہ یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں فنیت التعیین فی الجنس الواحد لغو لعدم الفائدتی، کہتے ہیں ایک ہی جنس میں تعیین کی نیت کرنا یہ لغو ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے جیسے آپ کو اصول فقہ اور فقہ میں جنس کا بتایا نا کہ ایسا لفظ جو کثیر ایسی چیزوں پر بولا جائے جو متفق بالاغراض ہوں۔ تو اب تیمم کی غرض کیا ہے؟ تیمم چاہے حدث کے لیے ہو، چاہے جنابت کے لیے ہو، چاہے نماز ظہر کے لیے ہو یا عصر کے لیے ہو، سارے کے سارے جتنے بھی تیمم ہیں ان سب کی غرض ہے طہارت۔ تو جب ایک ہی جنس میں ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر تعیین جو ہے وہ لغو ہے، کیونکہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، طہارت حاصل ہونی ہے، طہارت تو حاصل ہو رہی ہے۔ ہاں، وہاں پر جہاں پر دو یا دو سے زائد ایسی چیزیں ہوں جن کی اجناس مختلف ہوں یعنی اغراض مختلف ہوں تو وہاں پر پھر تعیین کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ظہر اور نماز عصر کہ ان کے اسباب مختلف ہیں، گویا کہ ان کے اغراض مختلف ہوئے، تو جب یہ مختلف الاغراض اور مختلف اسباب ہوں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ تمییز کے لیے تعیین کریں گے، ورنہ آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں فنیت تعیین فی الجنس الواحد لغو، نیت تعیین ایک ہی جنس میں کرنا یہ لغو ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، لعدم الفائدتی کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والتصرف اذا لم يصادف محلہ کان لغوا، اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں تصرف، تصرف کا مطلب ہے کوئی عمل کرنا، اذا لم يصادف محلہ، جب اپنے محل میں جو ہے اس کو ہم متعین نہیں کر پائیں یا وہ اپنے محل میں نہ آ سکتا ہو تو کانا لغون، تو وہ لغو ہو جاتا ہے۔ وہ تصرف اذا لم یصادف محلہ، جب یہ تصرف یعنی کوئی عمل اپنے محل میں نہ ہو سکتا ہو تو وہ لغو ہو جاتا ہے۔ وَيُعْرَفُ اختلاف الجنس باختلاف السبب، اب جیسے میں نے آپ کو یہاں پر ایک بات کہی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو جیسے ظہر کی نماز تھی اور عصر کی نماز میں ہم نے تعیین کی بات کی تو میں نے یہاں آپ کو کہا کہ یہ مختلف الاجناس ہیں، اور کیوں مختلف جنسیں ہیں؟ کیونکہ ان کے اسباب مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان دو چیزوں کی جنس مختلف ہے؟ دیکھیں، نماز اور روزہ تو بالکل ہے ہی مختلف چیزیں، لیکن نماز ہی کو اگر ہم لے لیں، آپ نے کہا تیمم ایک ہی جنس ہے لیکن نماز جو ہے وہ مختلف جنس ہیں، تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ تیمم ایک ہی جنس ہے، چاہے جنابت کے لیے ہو چاہے جو ہے وہ حدث کے لیے ہو، لیکن نماز جو ہے وہ مختلف جنس ہے، ظہر کی الگ ہے، عصر کی الگ ہے، تو کیسے آپ کو پتا چلا کہ اجناس مختلف ہیں؟
تو علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعرف اختلاف الجنس بھی اختلاف السبب، کہ جنس کا اختلاف جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے سبب کے مختلف ہونے سے۔ جن چیزوں کے اسباب مختلف ہیں وہاں ان کے اجناس بھی مختلف ہیں۔ والصلاة كلها من قبیل المختلف، لہٰذا جو بھی نمازیں ہیں یہ مختلف الاجناس کے قبیلے سے ہیں۔ حتی الظہرین من یومین اب العصرین من یومین، یہاں تک کہ دو دنوں کے دو ظہر بھی مختلف الاجناس ہیں، اور دو دنوں کے دو عصر بھی مختلف الاجناس ہیں۔ جیسے آج 24 تاریخ ہے تو آج کی ظہر اور کل 23 تاریخ کی جو ظہر ہے یہ دونوں مختلف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظہر ہونے کی حیثیت سے ایک ہے، کیونکہ جو وقت کل کے ظہر کا سبب بنا تھا آج کے ظہر کا سبب وہ وقت نہیں ہے، آج کے ظہر کا سبب آج کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو حتی الظہرین من یومین او العصرین من یومین، یہاں تک کہ دو دنوں کے ظہر اور دو دنوں کے عصر جو ہیں وہ بھی مختلف الاجناس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ بخلاف ایام رمضان فإنه يجمعها شهود الشہرۃ، لیکن رمضان کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ رمضان کے روزے الگ ہیں یا ایک ہی جنس سے ہیں؟ تو کہتے ہیں رمضان کے روزے ایک ہی جنس سے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے شہود شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا پایا جانا۔ جیسے میں کل بھی بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھ لے، تو وہاں شارع نے خود اس کا سبب بتا دیا کہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ رمضان کے روزوں کا سبب ہے، تو وہ ایک ہی سبب ہے، لہٰذا سارے رمضان کے جو روزے ہیں وہ متحد الجنس ہیں، اسی وجہ سے وہاں تعیین نیت ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت انہوں نے ضابطہ آپ کو بیان کیا۔ وہ یفرع علی ذالک، یہاں سے اسی ضابطے پر کچھ فروعی معاملات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ یفرع علی ذالک انہ لو کان علیہ قضاء یوم بعینہ فصامہ بنیت یوم آخر، فرماتے ہیں اسی پر ایک مسئلہ یوں متفرع ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ایک معین دن کے روزے کی قضا ہو، مثال کے طور پر رمضان کا روزہ تھا اور ایک معین دن کا روزہ تھا جو اس کے اوپر قضا ہے، اس نے وہ روزہ نہیں رکھا، فرماتے ہیں فَصَامَهُ بِالنِّيَّةِ يَوْمٍ آخَرَ، اب اس نے جو ہے اس روزے کو کسی اور دن کے روزے کی نیت سے رکھ لیا، او کان علیہ قضاء صوم یومین، یا اس پر جو ہے دو دنوں کے روزوں کی قضا تھی، او اکثر یا ان سے بھی زیادہ، فصام یومن عن قضاء یومین، تو پھر اس نے ایک جو ہے وہ روزہ رکھا لیکن دو دنوں کے قضا کے بدلے میں، مثال کے طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ سال رمضان کے 13 اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزوں کی قضا تھی، اب اس نے ایک روزہ رکھا اور اس نیت سے رکھا کہ میں 3 دنوں کے روزوں کی قضا کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جازہ، یہ جائز ہے۔ یہ کیسے جائز ہے؟ اب یہاں پر اس چیز کو سمجھیے گا، یہاں جازہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن کا روزہ تھا اس نے دوسرے دن کی نیت سے رکھا، ایک مسئلہ تو یہ، ایک سے زائد روزے تھے اس نے ایک ہی روزہ رکھ کے ان سب کی نیت کر لی، تو فرماتے ہیں جازہ، جائز ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 5 10 روزوں کے بدلے میں ایک روزہ رکھا تو جائز ہو گیا، یہ یہاں جواز کی بات یہ نہیں ہو رہی، جازہ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اس کی نیت درست ہے اور وہ روزہ درست ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے 14 تاریخ کی جو ہے وہ کا روزہ اس کے اوپر جو ہے وہ واجب تھا، اس نے نیت کی کہ میں 15 تاریخ کے روزے کی قضا کر رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 تاریخ کا تو اس کا ویسے ہی ادا ہو چکا ہے، اور تعیین کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی متعین ہے، تو جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی بات کہی، تو جنس ایک ہی ہے تو متعین کرنا ضروری نہیں تھا، اس نے جو ہے وہ 15 کی نیت کی یا 13 کی نیت کی، وہ جو روزہ رکھے گا وہ 14 کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی قضا ہو جائے گی مکمل۔ اسی طرح 4 روزے تھے اور اس نے جو ہے وہ ایک روزہ رکھ کے سب کی طرف سے نیت کی،
تو سب کی طرف سے اس کی نیت کافی نہیں ہوگی، ہاں اس اعتبار سے اس کی نیت درست ہوگی کہ اس کا ایک روزہ ہو جائے گا ان میں سے، کیونکہ متعین کرنا تو لغو ہے یہاں پر، جیسے کہ ہم نے بیان کیا، سبب ایک ہونے کی وجہ سے، جنس ایک ہونے کی وجہ سے۔ بخلاف ما اذا نوى عن رمضانین، ہاں اگر مثال کے طور پر کسی کا جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ دو رمضانوں کے روزے تھے، ٹھیک ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک اس سے بھی گزشتہ سال کے رمضان کے روزے کی قضا تھی اس کے اوپر۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ جناب والا اس کو متعین نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا دونوں کی طرف سے ایک نیت کر لیتا ہے، تو اب یہ درست نہیں ہوگا، حیث لا یجوز، اس اعتبار سے یہ جائز نہیں ہوگا، اختلاف سبب، کیونکہ یہاں اسباب مختلف ہیں۔ گزشتہ رمضان جو تھا اس کا سبب الگ تھا، وہ الگ مہینہ تھا، اور اس سے پچھلا جو رمضان تھا اس کا سبب اور اس کا مہینہ جو ہے وہ الگ تھا، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ تعیین ضروری ہوگی۔ کما اذا نوا ظہرین اور ظہرن عن عصر، یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص دو ظہر یا ایک ظہر کی نیت کرتا ہے عصر کی طرف سے، یعنی عصر کی نماز اس نے پڑھنی تھی لیکن وہ ظہر کی نیت کرتا ہے، دو ظہروں کی یا ایک ظہر کی۔ او نوا ظہر یوم السبت وعلیہ ظہر یوم الخمیس، یا وہ ہفتے کے دن کے ظہر کی نیت کرتا ہے حالانکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جمعرات کے دن کے روزے کی نیت جمعرات کی ظہر کی نماز کی قضا تھی، تو اس صورت میں بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو رمضانوں کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہوگا کیونکہ اختلاف سبب پایا جا رہا ہے۔ وعلی ھذا اداء الکفارات، اور اسی بنیاد پر کفارات کو ادا کرنے کا معاملہ بھی ہے، جو کفارات وغیرہ ہوتے ہیں، روزے کے کفارات یا جناب والا قسم کا کفارہ وغیرہ ہوتا ہے، زہار کا کفارہ ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ جو کفارات کا ادا کرنے کا معاملہ ہے، فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا أَدَاءُ الْكَفَارَاتِ، اسی اصول کی بنیاد پر کفارات کا ادا کرنا ہے کہ لا يحتاج الى التعیین فی جنس واحد، اگر کفارات بھی ایک ہی جنس سے ہوں تو ان میں تعیین کی ضرورت نہیں ہوگی، ولو عین لغا، اور اگر وہ متعین کر بھی دیتا ہے تو یہ لغو ہو جاتا ہے۔ وفی الاجناس لا بد منہ، اور اگر اجناس میں جو ہے وہ کفارے کی صورت ہو، یعنی مختلف اجناس ہوں، تو پھر ایسی صورت میں تعیین جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ کما حققناہ فی الزہار من شرح الکنز، جیسے اس کی تحقیق ہم نے زہار کے معاملے میں کنز الدقائق کی شرح میں بیان کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے، تو اب اس کا جو سبب ہے وہ روزہ ہے، اور اگر قسم کا کفارہ ہے تو اس کا سبب ہے قسم، اور زہار کا کفارہ ہے تو اس کا سبب ہے زہار۔ تو اب جب وہ کفارہ دے گا تو اسے متعین کرنا پڑے گا کہ میں جو ہے وہ روزے کا کفارہ دے رہا ہوں، زہار کا دے رہا ہوں یا قسم کا دے رہا ہوں، کیونکہ اسباب مختلف ہیں۔ ہاں اگر جو ہے وہ ایک ہی جنس کے کفارات ہوں، مثال کے طور پر چار پانچ روزوں کے کفارات ہوں، تو اس میں متعین کرنا ضروری نہیں ہے، وہ مطلقاً جو ہے وہ ایک ایک کرتے ہوئے کفارہ دیتا جائے گا اور وہ اس کے حق میں ساکت ہوتے چلے جائیں گے۔ یا اسی طرح جو ہے وہ کئی قسموں کے کفارے ہوں تو وہ متعین کرنا اب ضروری نہیں ہے کیونکہ جنس ایک ہی ہے، سبب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مختلف الاسباب یعنی مختلف الاجناس کفارے ہوں تو وہاں پر تعیین ضروری ہوگی، کما حققناہ فی الزہار من شرح الکنز۔ واما فی الزکاة فقالوا لو اجل خمسة سودا عن 100 درہم سود فہلكت السود قبل الحول۔ اچھا یہاں پر جناب زکوٰۃ کا ایک مسئلہ آئے گا اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کو انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم کل بیان کریں گے، اور اس پر جو ہے وہ بحث ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم جو بقیہ بحث ہوگی ہماری وہ کل ہوگی۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔
الصلاۃ کلھا من قبیل المختلفی، نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مختلف الاجناس کے قبیل اور کیٹیگری سے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، چونکہ ہر نماز کا سبب جو ہے وہ مختلف ہے۔ نماز کا جو سبب ہوتا ہے وہ اس کا وقت ہوتا ہے، جیسے آج 24 تاریخ ظہر کی نماز کا جو سبب تھا وہ ظہر کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہر نماز کی کا جو وقت ہوتا ہے وہی اس کا سبب ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کا جو سبب تھا وہ اس کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا جو سبب ہے وہ اس کا وقت ہے۔ اچھا، کل کی ظہر عصر مغرب کی جو نمازیں تھیں ان کا جو سبب تھا وہ ان کا وقت تھا۔ تو اس حیثیت سے ہر نماز مختلف الاجناس کی کیٹیگری میں سے آئے گا، کیونکہ یہ مختلف الاسباب ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ الصلاۃ کلھا من قبیل المختلف۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی، اگر کسی بندے نے قضا نمازیں پڑھ لی لیکن اس نے جب قضا پڑھی ان کا تعین نہیں کیا، جیسے آج ہوا ہے اور اسے خبر نہیں تھی، کیا اس کی نمازیں ہو جائیں گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے نے قضا نمازیں پڑھ لی لیکن اس نے جو قضا پڑھی ان کا تعین نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے لکھا آج بیسن ہوا ہے۔ اچھا، بیان ہوا اور اسے خبر نہیں تھی، کیا اس کی نمازیں ہو جائیں گی یا کہ طہر آئے گا؟ دیکھیں، اس میں وہی بات ہے کہ نمازیں تو اس نے قضا کی ہیں تو کیسے کی ہیں؟ اب لامحالہ مثال کے طور پہ مغرب کی نمازیں ہیں تو مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ تین رکعتیں جو ہیں وہ کرتے ہوئے اس نے پڑھا کہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو اس اعتبار سے تو ایک نوع تعیین پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیگر نمازوں کی بھی وہ قضا کرے گا، فجر کی، عصر، مغرب، عشاء کی، تو اس اعتبار سے تو ایک نوع تعیین پائی جا رہی ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ ویسے ہی بس پڑھے ہی جا رہے ہیں، پڑھے ہی جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ جو میری آخری نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو پہلی نماز قضا ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء جو بھی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ابہام ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے اسے خبر نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ نمازیں پڑھی۔ اچھا، سوال تھا لیکن اسی جواب میں کلیئر ہو گیا۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، ٹیسٹ اگر ڈیلے ہو جائے، اچھا، تیمم اگر مقصودہ عبادت کے لیے کیا جائے تو اسے غیر مقصودہ عبادت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نیت غیر مقصودہ عبادت کی تھی تو پھر اس تیمم سے وہ مقصودہ عبادات نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے؟ ہم، یہ کہیں آپ نے پڑھا ہے یا خود ایک اصول بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا، تیمم عبادت غیر مقصودہ کے لیے ہو، مثال کے طور پر کون سی عبادت غیر مقصودہ ہے؟ اچھا، کون سی عبادت غیر مقصودہ ہے جس کے لیے تیمم کی جائے گی مثال کے طور پر؟
اچھا، اصول الشاشی میں ہے، کیا ہے اصول الشاشی میں؟ اچھا، نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کی کوئی مثال۔ مثلا مثال کے طور پہ تلاوت قرآن کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، ایسا ہی ہے؟ میری تصدیق کر دیں، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں۔ اچھا، سجدہ شکر یا تلاوت قرآن کی اب اس تیمم سے فرض ادا نماز نہیں کی جا سکتی۔ صحیح صحیح صحیح۔ ہم، تو اب اس میں سوال کیا بنا؟ سوال کیا بنے گا اس میں؟ صرف کنفرم کروانا تھا، یہ اس کی وجہ پوچھنی تھی؟ نہیں وہ تصدیق تو کر رہے ہیں نا کہ اصول شاشی میں لکھا ہوا اور مثال دی ہے انہوں نے سجدہ شکر کی، تلاوت قرآن کی۔ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے لیکن میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا، اس کی وجہ اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ بتائیے مجھے، کہ یہاں اگر ہم جنس واحد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو تیمم کا مقصد ہے طہارت حاصل کرنا، اس سے چاہے جیسے مثالوں میں انہوں نے بتایا کہ بھئی کوئی بھی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن عبادت مقصودہ کے لیے غیر مقصودہ کے لیے تیمم کیا تو مقصودہ کیوں نہیں ادا ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص صرف نماز کی نیت کرتا ہے تو کیا تلاوت نہیں کر سکتا؟ آپ نے تو یہ کہا نا کہ اگر عبادت غیر مقصودہ کی نیت سے تیمم کرتا ہے تو مقصودہ نہیں کر سکتا، اور اگر مقصودہ کی نیت سے تیمم کرے گا تو غیر مقصودہ کرے گا نہیں کرے گا؟ جی، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے سوال ایک اٹھایا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اشکال تو میں نے پیش کیا ہے، بھئی ہم تو اصول وہاں یہ پڑھ کے آئے کہ جنس ایک ہی ہے تو وہاں تعیین جو ہے وہ لغو ہے، پھر آپ نے کہا کہ اصول کی کتابوں میں شاشی وغیرہ یہاں وہاں
یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مقصود غیر مقصودہ کی نیت سے تیمم کیا تو مقصودہ ادا نہیں ہو سکے گا، وجہ؟ اور پھر میں نے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ بھئی اگر غیر مقصودہ کی نیت سے کرتا ہے تو مقصودہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مقصودہ کی نیت سے کرتا ہے تیمم تو غیر مقصودہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی جواب؟ نہیں ہے جواب؟ شاشی کے حاشیے واشیے میں کوئی کہیں لکھا ہوگا؟ اصول شاشی میں کہاں پہ ہے یہ بحث؟ اچھا، اساتذہ سے پڑھتا؟ اس کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ جہاں اوپر اصول شاشی کا حوالہ دیا گیا اس کو دیکھیں، تلاش کریں، اس کے حواشی وغیرہ دیکھیں، مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ وجہ کیا، تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ گفتگو کر سکیں، پھر آپ کے اشکالات بھی دور ہو جائیں گے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اچھا، یہ ٹیسٹ کے متعلق ایک وہ آیا تھا، سوال آیا تھا،